اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، کیا تخلیق کی ہے؟ ہر شے اسی خالق نے تخلیق کی ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو تخلیق کی ہے گوشت کے ایک لوتھڑے سے۔ اقرا، اور پڑھیے وربک الاکرم، کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ ایک کریم ہوتا ہے، ایک اکرم ہوتا ہے۔ کریم بھی کرم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اکرم اس سے زیادہ کریم کو کہتے ہیں۔ اقرا، آپ پڑھیے وربک الاکرم، کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اگر قلم نہ ہوتا تو یہ جو میرے سامنے کتاب پڑھی ہے یہ ہم تک نہ پہنچتی۔ اگر قلم نہ ہوتی تو یہ جو تاریخ اور ہسٹری ہے یہ ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ احادیث کا جو علم ہے اگر قلم نہ ہوتی تو یہ ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ ہمارے لین دین کے جو معاملات ہیں سارے اس قلم کے ذریعے ہوتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس انسان سے کیا مراد ہے؟ علم الانسان، جس نے انسان کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کس انسان سے مراد؟ عام انسان، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خالق کائنات نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے ماؤں کے پیٹوں سے اس انسان کو نکالا، لا تعلمون شیئا، یہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، پھر ہم نے اسے آنکھیں دی، اسے کان دیے، اسے دل دیا۔ انسان آنکھوں سے جانتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، تو آپ میری بیان سن رہے ہیں تو کچھ آپ کے پلے بات پڑ رہی ہے۔ اگر آپ سنیں گے ہی نہیں آپ کو کیا کس بات کی سمجھ آئے گی؟ آنکھوں سے آپ کسی چیز کو پڑھیں گے نہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں تو بیان کر رہا ہوں، پڑھوں گا نہیں تو کیسے بیان کر سکوں گا؟ اللہ نے دل دیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، دل نہیں ہے تو غور و فکر نہیں ہوگا تو ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ تو پھر احباب جی وقار دوسرا مفسرین فرماتے ہیں، امام ابو منصور محمد بن ماتوریدی سن 333 ہجری آپ کا سن وصال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اس سے آدم علیہ السلام مراد ہے۔ اس کے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم کو تمام اسماء کا علم ہم نے عطا کر دیا ہے، تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے محبوب کی ذات مبارکہ ہے، کہ خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 113، ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی، ما لم تعلم، جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے حبیب آپ کو تمام چیزوں کا علم سکھانا یہ رب کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے۔ یعنی علم کا آ جانا اللہ نے اسے فضل عظیم کہا ہے، مال کے آ جانے کو نہیں فضل عظیم کہا، علم کے آنے کو فضل عظیم کہا ہے، شہرت کے آ جانے کو نہیں فضل عظیم کہا، علم کے آ جانے کو فضل عظیم کہا ہے۔ آج ہم کسے فضل عظیم سمجھ رہے ہیں؟ کیا علم کو یا رزق کو؟ آج کسی کو اللہ نے رزق زیادہ دیا نا، ہم کہتے ہیں بھئی اللہ دی بڑی خیر ہے اس نے، کیونکہ اللہ نے بڑا اس نے رزق دیتا ہے۔ علم آ جائے تو اس کو فضل عظیم نہیں کہتے، فلاں بہت بڑا عالم ہے اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے، نہیں۔ ہماری نگاہوں میں پیسے سب کچھ ہے، اس لیے اسی کے پیچھے سب کچھ بھاگ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ پہلی وحی میں نازل ہوئی، اور اس سے بعد اگلی جو ساری آیتیں ہیں 19 نمبر آیتوں تک، 6 آیت سے لے کر 19 آیتوں تک، یہ ساری ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔